والے جنت میں جائیں گے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو ان تینوں دوسرے گروپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے آخری گڑھے میں جائے گا، کیونکہ کافر کا سب کو معلوم ہے کہ یہ بندہ انکار کرنے والا ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ بندہ اللہ کے رسول کے دشمنوں میں سے ہے، نہیں مانتا ان کی بات کو۔ لیکن منافق کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو بڑا دیندار آدمی ہے اور بڑا یہ حق پہ چلنے والا ہے، حق کو قبول کرنے والا ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی درست راستے پہ ہے، حالانکہ وہ شخص دشمن ہوتا ہے اللہ کے رسول کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ منافق کو اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے بنیادی عبادات کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ بظاہر وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حق بات بھی کہنے کی کوشش کرے گا، لیکن اندر سے وہ ہمیشہ اسلام کی جڑیں کھودنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری کے اندر حدیث کو لائے ہیں جنہوں نے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیاں 4 ہیں۔ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی 4 نشانیاں بتلائی ہیں، اللہ نہ کرے ان میں سے وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ پہلی بات فرمائی فَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ۔ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، معمولی سی بات کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے، بڑے کام کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ ایسی خناس اور ایسی بیماری ہے جو انسان کو ذلیل کرواتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، اس سے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں کچھ برائیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، کچھ میری رذیل عادتیں ہیں جن کو چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن میں ایک جو آپ کہو گے میں اسلام قبول کروں گا، لیکن ایک جو کہو گے اس کو میں چھوڑ دوں۔ میں چوری بھی کرتا ہوں، میں بدکاری بھی کرتا ہوں، میں حرام کاری بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کا حق بھی کھاتا ہوں، میں اللہ کی حدود و قیود کی پابندی بھی نہیں کرتا، اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ وہ شخص جب جاتا ہے کوئی برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ برائی کر کے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آؤں گا، اللہ کے رسول مجھ سے پوچھیں گے کیا کیا تم نے، تو میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا پڑے گا، رک گیا۔ کوئی بھی گناہ کرنے کا ارادہ کیا، سچ بولنے کی وجہ سے رک گیا۔ اس سے جان لیجئے کہ جھوٹ کتنی بڑی خناس ہے، کتنی بڑی بیماری ہے، اور اس کو ہم نے کتنا عام بنا دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، فیش گوئی لطیفہ کرنے کے لیے، تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، محفل کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جھوٹ کتنا بڑا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن جس کے اندر ایمان ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب چیزیں اسے ممکن ہے، لیکن وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اپنی شرمندگی ہمیں خود ہوتی ہے۔ کسی محفل میں جھوٹ بولیں گے، وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اور جھوٹ کی ایک اور بیماری یہ ہے کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کو مزید سچا ثابت کرنے کے لیے مزید آپ کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ جھوٹ کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ رکتا کبھی نہیں۔ دنیا کے معاملات دیکھ لیجئے، جب ہم کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں، کوئی ایسا معاملہ کریں اس کے جھوٹے ثابت ہو جائیں تو ہمارا اعتبار ختم کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کی بات پہ اعتبار نہ کرو۔
کاروبار کے معاملے میں ویسا ہے کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے، کوئی چیز جھوٹی بول کے آپ چیز اپنی فروخت کر دیں گے، لیکن جب پتہ چلے گا کہ اس مال کے اندر نقص تھا، جو بیچنے والے نے جو کہا تھا وہ بات درست نہیں تھی، وہ آپ کا اعتبار کرنا چھوڑ دے گا، کبھی آپ سے دوبارہ وہ سودا نہیں لے گا۔ تو منافق کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ فَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب بھی وہ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا فرمایا فَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، دوسری نشانی یہ بتائی کہ جب منافق کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جاتی ہے اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ کوئی چیز رکھ دے، وہ بھول جائے گا، یا بھولنے کی کوشش کرے گا، یا انکار کر دے گا تم نے میرے پاس یہ چیز نہیں رکھی، یا اس نوعیت کی نہیں رکھی۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں، یا تو اس نوعیت کی نہیں رکھی اس نے، اس کو تبدیل کر دے گا، یا سرے سے انکار کر جائے گا، یا پھر اس کی تعداد کے اندر کمی کر دے گا کہ تم نے مال جتنا رکھا تھا وہ اتنا ہی تھا بلکہ اتنا تھا، وہ ہمیشہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی فَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، تیسری نشانی یہ بتائی کہ منافق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کسی معاملے کے اندر اختلاف پڑ جائے، کسی سے کوئی مختلف اختلاف بن جائے، کوئی بہت معاملہ بن جائے، تو وہ اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے، غصے کے اندر آ کے وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتا، وہ اپنے تمام حواس کو کھول بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا لڑنا شروع کر جاتا ہے۔ یہ تیسری نشانی بتائی گئی کہ جب بھی وہ ایسی کوئی بات کرے گا جس سے کوئی معاملہ ایسا بنا، وہ اپنے آپ پہ آپ سے نکل جائے گا، وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اور چوتھی نشانی بتلائی فَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب وہ کسی سے وعدہ کرے گا اس کی مخالفت کرے گا، وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ بھائی یہ چار چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کے اندر جتنی یہ خصوصیات ہوں گی اس حد تک وہ منافق ہے۔ اور جس کے اندر یہ چاروں خصلتیں موجود ہوں کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، ایمانداری سے بھی دور رہتا ہو، اور جب لڑائی ہو تو آپے سے باہر ہو جاتا ہو، اور وعدے کی خلاف مخالفت کرتا ہو، تو سمجھ لیجیے کہ وہ پکا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میری بری صفات سے محفوظ رکھے، لیکن امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ ہم میں سے ایک ایک شخص اس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ ہم چیزوں کو آسان سمجھتے ہیں، چھوٹی بات سمجھتے ہیں، کوئی بات، وعدہ کیا اور نہیں پورا کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن لیجیے کہ جس شخص کے اندر یہ چاروں صفات موجود ہوں وہ پکا منافق ہے۔ اور منافق کے بارے میں کیا گیا؟ منافق فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے وہ جہنم کے ساتھ آخری گڑھے کے اندر ہو۔ اب ایمانداری کا معاملہ سمجھیے، ایک نقطہ میں بیان کرتا چلوں کہ ایمانداری کیا ہے۔ کوئی شخص آپ کے پاس اپنی کوئی امانت رکھے، آپ اس میں خیانت کریں، آپ کو صحیح جس طریقے سے اس نے کہا کہ اس کے مطابق اس کو استعمال نہ کریں، یہ خیانت ہے۔ لیکن سب سے بڑی خیانت وہ ایسی ہے جو اللہ کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم پورا امانت کے طور پہ دیا ہوا ہے، للہ ما فی السماوات ما فی الارض، سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق شامل ہیں، اور ہمارا یہ 6 فٹ کا جسم بھی اس کے اندر ہمارے پاس امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے منہ پیر کو، ہاتھوں کو، اور اپنے تمام اعضاء کو استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی حدود و قیود کی پابندی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خیانت کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت اسے دی ہے اس کے ساتھ مطابق کام نہیں کر رہا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ آپ کہیں گے میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، میری آنکھیں ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کریں، ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، غلط چیزیں دیکھ کے لذت حاصل کرتے ہیں، یہ خیانت ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ اپنی زبان ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن فحش گوئی کے لیے استعمال کرتے ہیں، برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں،
अच्छाई से दूर रहने के लिए, लोगों के अंदर बुग़्ज़ पैदा करने के लिए, चुगली करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अपनी जुबान का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं किया, हमने अल्लाह के साथ खयानत की। अल्लाह ताला ने कान दिए हैं किसके लिए? कि बेहतर बात सुने, अल्लाह का कलाम सुने, अल्लाह के रसूल की हदीस सुने, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातों को सुने, उनको आगे फैलाएं, इसलिए कान हमें दिए हैं। लेकिन इन कानों के अंदर अगर हम फाश चीजें डालेंगे, सुनेंगे, बातचीतों की तरफ चलेंगे, हमने खयानत की। उस खयानत का नतीजा क्या निकलता है कि हमारी जिंदगी खराब होती है, इखलाक खराब होता है। एक तो खयानत है और दूसरा इसके अंदर खयानत की वजह से जो हमारी जिंदगी के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, उसका तसव्वुर भी बंदा नहीं कर सकता किस तरह की चीजें लेके जाती है। भाई वो चीजें छोटे से लेके बड़े तक हमारी जिंदगी के अंदर पूरी जिंदगी अहाता किए हुए ये 4 चीजें। अगर हम इन 4 चीजों के अंदर इंतजाम कर लें कि हमने इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, यकीन कीजिए दुनिया और आखिरत संवारने के लिए ये सिर्फ 4 चीजें हम करें तो वो हमारी बेहतर है, काफी है, हमारे मजीद किसी की जरूरत नहीं। हमारे पास अल्लाह का कलाम, हमारे पास इमानत है। अल्लाह के कलाम को पढ़ के अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने का हमने वादा कर रखा है। मुसलमान बनने का वादा असर ही ये है कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, मैंने अपनी गर्दन झुका दी, अब मैंने अल्लाह ताला के अहकामात को मानना है। किताब मेरे पास मौजूद है जिसमें तमाम हिदायत की तमाम चीजें मौजूद लिखी हुई हैं। अगर मैं उसके ऊपर अमल नहीं करता, उसको पढ़ता नहीं हूं, तो मैं खयानत का मुर्तकिब हूं। मैं अल्लाह ताला की दी हुई इस इमानत के ऊपर इमानत का हक अदा नहीं कर रहा। आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर बिगाड़ की सबसे वजह क्या है कि लोग वादा करते हैं तो भूल जाते हैं। जब कोई बंदा सरकारी मुलाजिम बनता है, कोई हल्फ लिख के देता है कि मैंने ये काम करने, इन कामों के अंदर मैंने नहीं जाना, हराम नहीं खाना, बुराई नहीं करनी, गलत काम नहीं करना, किसी का हक नहीं खाना, हमेशा हक का फैसला करना है। लेकिन उसके बाद वो तमाम चीजों को भूल जाता है और ये बात छोटे से लेके बड़े तक सब तक पहुंचती है। हलफ लिया जाता है, जब एक जज बनता है तो हलफ लेता है कि मैंने कोई गैर शरई काम नहीं करना, किसी का हक नहीं खाना, किसी की ज्यादती नहीं करनी, लेकिन वो सब कुछ करता है और समझता है कि मैं सही कर रहा हूं। याद रखो, जिस शख्स ने अपने वादे की खिलाफ करके रोजे कमाई, कोई चीज कमाया, कोई रिस्क कमाया, वो तमाम हराम है। एक बंदा ऑफिस में बैठा हुआ जॉब कर रहा है, लेकिन वो जॉब के तकाजे पूरे नहीं करता, जिसका मुआवजा उसको मिलता है वो मुआवजे के मुताबिक अपने काम को सरंजाम नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि वो खयानत करता है और ये तमाम चीजें वो मुनाफिक के दर्जे में आती है। एक बंदा निफाक के दर्जे के अंदर पहुंच फला फला काम के अंदर इसने ज्यादती की। अपने हलफ की अगर तुम पासदारी नहीं करते, इसका मतलब है कि तुमने झूठ बोला। 2 चीजें हो गई, एक तो तुमने झूठ बोला, जो वादा किया उसकी मुखालफत की, जिसका तुमने एग्रीमेंट साइन किया, इस बात से तुमने हलफ लिया, उसका तुमने मुखालफत की। एक तो तुमने झूठ बोला, दूसरा तुमने खयानत की। यानी 2 मुनाफिक की निशानियां थी वो आपके सामने इकट्ठी हो गई। झूठ भी बोल दिया आपने और खयानत भी कर ली, जिसका मतलब है कि वो 50% मुनाफिक तो आप बन गए। भाइयों, मकसद मेरा कहने का ये है कि हम इस बात के अंदर तरजीह अपनी सीधे कि हमने हक बात को मानना है, हक बात के ऊपर चलना है, बुराई से अपने आप को रोकना है और किसी तरीके से भी किसी ऐसे काम के अंदर मुलविस नहीं होना जिसके अंदर हमारा निजात और खुदी का मामला मशकूक हो जाए, अल्लाह ताला के सामने मुहासबा हमारा गलत हो जाए और हम दुनिया के अंदर भी शर्मिंदगी से बच जाए। हकीकत यही है कि दुनिया के अंदर हम इस चीज का एहसास नहीं करते और यही वजह है कि आज दुनिया के अंदर मुसलमान मगलूब है। मुसलमानों की इन तमाम बुरी खसलतों से आज इस्लाम के अंदर दाखिल होने के रास्ते हमने खुद बंद कर दिए। और ये बंद करने की वजह से क्या होता है कि लोग देखते हैं कि एक बंदा, उसकी किताब उठाकर देखो, बेहतरीन किताब है, जबरदस्त, के अंदर आश्कारा ऐसी चीजें हैं, ऐसी हकीकतें हैं जो इंसान की निहायत जरूरत की चीजें हैं। कुरान के एक एक लफ्ज उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि वो हिकमत के मोती इसके अंदर बंद है, वो खजाने बंद हैं। लेकिन जब वो बंदा कोई कुरान को पढ़े तो उसके ज़हन के अंदर एक तस्वुर पैदा होता है कि इसको मानने वाला बंदा कैसा होगा। और जब वो मुसलमानों को देखता है, वो कहता है कि ये बंदे इस कुरान के हुक्म के तसरी खिलाफ चलने वाले लोग, कुरान जो कुछ कहता है उसके ऊपर चलने के लिए लोग तैयार नहीं है।
قرآن کے احکامات کی دھجیاں دکھانے کے لیے یہ لوگ اچھی طریقے سے اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، اس سے وہ قرآن کی وجہ سے اگر وہ قریب آنا بھی چاہے تو ہمیں دیکھ کے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا مسلمان کسی کافر کو، کسی ایسے بندے کو جو اسلام سے ناشنا ہے، اس کو اسلام میں داخلے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور اس کے اندر ایک بات یاد رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمائی ہے، انتہائی خطرناک بات ہمارے لیے، سنا کہ کوئی ایسا بندہ جو زندگی کے اندر اپنے کام کرتے ہوئے کوئی ایسا حوالہ میری ذات سے منسوب کر دے جو میں نے نہیں کہا، کوئی ایسی بات کہہ دے جس کا میں نے ان کو ذکر نہیں کیا، وہ سمجھ لے کہ بہت بڑا بدبخت ہے وہ شخص، اور بتایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر بنا لے۔ آج سوچو دنیا کے اندر کتنے ایسے کام ہیں جو ہم کہتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ، ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہوتی لیکن ہم کہتے ہیں جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، معاملے کے اندر آپ نے آگے نکلنے کو تیار نہیں ہو۔ یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ خیانت بھی کر رہے ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ جھوٹ کس کے ساتھ بول رہے ہو؟ اللہ کے رسول کی احکامات کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ اور یہ وہ تمام چیزیں اس کو ہم سامنے کر رکھیں تو پتہ چلے گا اگر ہم ان تمام چیزوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہماری طرف سے کوئی زندگی میں ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوں، تو بچنا ضروری ہے۔ بچنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم اس معاملے سے بچیں گے نہیں تو یقیناً ہماری دنیا جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، یقیناً ہماری تمام دنیا کی آخرت کی تمام چیزیں اور دنیا کی چیزیں ہمارے لیے خرابی کا باعث بنیں گی۔ حضرات، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بنیادی تعلیمات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اس معاملے کے اندر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، تمام ایسی برائیوں سے بچنے کے لیے برسر پیگار جو ہماری زندگی ہے اور اچھائیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں کہ واقعی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتی ہے۔ اور یہ فرمایا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ فسق و فجور کی جڑ ہے، اور یہ بتایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب کے اندر فرشتے اس کو کاذب لکھ دیتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ معمولی سی باتوں کے اوپر بلا وجہ کے لیے ہم جھوٹ بولنے کو اپنی عادت ہم نے بنا لی ہے۔ مذاق کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، ہر معاملے کے اندر جھوٹ ہمارا وتیرہ بن کے رہ گیا، اور اسی وجہ سے ہماری دنیا کے اندر عزت بھی رہی۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ مسلمان پہ اعتبار نہیں کرتا، سب کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تو ضرور ہے، کلمہ تو اس نے ضرور پڑھا ہے، لیکن لگتا ہے کہ کلمے کا اس کے اوپر ذرہ بر اثر نہیں ہوا، کلمہ اس کی زبان سے تو نکلا ہے لیکن اس کے دل میں نہیں اترا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام دنیا کے اندر مسلمان آج ذلت کے آخری درجے کو پہنچا ہوا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نقد ہمیں سزا دیتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، وہ کلمے کے حامل ہیں، قرآن کے حامل ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن کوئی چیز ہماری دنیا کے اندر ہمیں عزت نہیں دیتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہماری تمام زندگی عجیزن بن کے رہ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر تمام معاملات جو ہمارے سامنے آتے ہیں اس کا تدارک، اس کا حل ہم نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان ہمارا پختہ نہیں ہوتا۔ بظاہر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن جب ہم زندگی کا جائزہ لیں پتہ چلتا ہے کہ تمام معاملہ مختلف ہے، ہماری زندگی کا ہر معاملہ مختلف ہے اس معاملے کے اندر، اور دنیا کے اندر ہمارا وقار ختم ہو گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے، جب وہ کسی معاملے کے اندر کسی وعدہ کر لیتے تو یہ ثابت تھا کہ یہ بندہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لیکن ہمارا معاملہ دیکھ لو کیا حال ہے ہمارا، ہم اپنے گھر کا معاملہ کیا کرتے ہیں، گھر میں بھی ایسا معاملہ ہے، باہر بھی ایسا معاملہ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ان چیزوں کو ختم کرتا ہے جس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے تھا۔ حضرات، یہ باتیں بنیادی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے اس کے اوپر عمل کریں، دیکھیں، اس کے اوپر زندگی کی نصیحت حاصل کریں تاکہ ہمارے آنے والے دن اچھے ہوں، آنے والے دن سے ہماری تمام برائیاں ہمارے ذہن سے ختم ہو جائیں،
ہم اللہ کے رسول کے محبوب بندوں میں شمار ہو جائیں جن کو دیکھ کے اللہ کے رسول قیامت کے دن فخر کریں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. آج سوچو ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم جب اللہ کے حضور پیش ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہوں، اللہ رسول ہمیں دیکھیں اور کہیں کہ واقعی تم بے نیک تھے، پتہ چلے گا یہ صرف خواب و خواب نہیں ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں ہمارا سارا معاملہ ہمارا بگڑ جاتا ہے. معاملات حضرات اپنی زندگی سے شروع کیجئے، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر کوشش کیجئے کہ ان تمام جو 4 چیزیں میں نے آپ کی بیان کی ہیں ان سے محتاط رہیے کہ کوئی آپ کو خدا نخواستہ آپ کو بہکانا دے. شیطان کے بہکاوے مت آئیے. اور شیطان اس کے اندر آپ کا باقاعدہ ساتھی بنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جھوٹ بھی بولو کوئی بات نہیں، خیانت بھی کرو کوئی بات نہیں، تم نے وعدہ خلافی کی کوئی بات نہیں. یہ تمام شیطان ہمیں اس راستے پہ چلاتا ہے جس کے نتیجے کے اندر دنیا اور آخرت دونوں ہماری تباہ ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس معنی کے اندر بہتر راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو تمام برائیاں جو ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اس کی وجہ ابتدا ہم سے ہی ہوتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے تمام معاشرہ بھی درست ہو جائے گا، اور ہم اپنے آپ کو درست نہ کر سکے تو کبھی بھی درست ہونے کے چانسز نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.